السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جس لیکچر کو لینے کے لیے اکٹھے موجود ہیں یہ پچھلے لیکچر کا ہی بیسیکلی ایک ملتا جلتا عنوان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں توحید کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور توحید کی ہم نے اقسام کے بارے میں جانا تھا، توحید کے معنی و مفہوم کو دیکھا تھا، اس کے تقاضوں کی ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے یہ توحید کے لیکچر کا اصل میں اپوزٹ اسپیکٹ ہے، اس کا مختلف جو روپ ہے وہ ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ توحید کے الٹ ہے تو یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ اور ہم نے اس کے متعلق پہلے گفتگو کر بھی لی ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے حصہ داری اور ساجھا پن، اور اس کے اصطلاحی مفہوم کو بھی ہم جانتے ہیں کہ شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو اس کا حصہ دار اور ساجھی ٹھہرانا۔ آج ہم اپنے لیکچر میں گفتگو کریں گے کہ شرک کی کون سی اقسام ہیں اور شرک کے کون سے نقصانات ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے بھگتنا پڑتے ہیں یا آخرت کی زندگی میں اس کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شرک کی اقسام کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو شرک کی بنیادی طور پہ 3 بڑی اقسام ہیں جو اس کی وضاحت کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہیں۔ شرک کی سب سے پہلی قسم ہے ذات میں شرک، دوسری قسم ہے صفات میں شرک، اور تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اب میں تینوں اقسام کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا، کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جیسا خدا کوئی اور بھی ہے، نعوذ باللہ۔ 2 خداؤں کا عقیدہ رکھنا یا 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنا، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ عقائد موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا بیٹی قرار دینا یا کسی کو اللہ کی بیوی قرار دینا، یہ سب ذات میں شرک کی قسمیں ہیں۔ صفات میں شرک، اس سے مراد کیا ہے؟ صفات میں شرک سے مراد بہت ہی آسان اور سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو کہ کامل ہیں، کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا، یہ سمجھنا کہ جیسی صفات اللہ کے پاس ہیں ایسی صفات کا حامل کوئی اور بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سمجھنا مثال کے طور پہ جیسے اللہ پیدا کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے، کوئی اور بھی ہے جو پیدا کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ میں رزق عطا کرتا ہوں، تو یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو رزق بڑھانے پہ یا کم کرنے پہ قادر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرنے والا ہے تو یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اولاد دے سکتا ہے یا دینے پہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کو روک سکے۔ اسی طرح نیکسٹ جو شرک کی قسم ہے وہ ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، اس کی محبت و اطاعت اور حق استعانت میں کسی اور کو حصہ دار سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم بھی ہے جو ہمارے اوپر لازم ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یا کسی اور کی محبت اور اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھ کر زندگی بسر کرنا، یہ سب صفات کے تقاضوں میں شرک کی مثالیں ہیں۔ شرک کے بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے چند نقصانات یہاں میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے والا شخص ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے بھی اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ شرک کرنے والا شخص ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اسے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اسے مرنے کے بعد کوئی اور زندگی کا تصور نہیں ہوتا، اس لیے وہ مرنے سے گھبراتا ہے اور بزدلی کا شکار رہتا ہے۔ شرک کرنے والے لوگ عام طور میں مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر وہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے سے ہرگز اجتناب نہیں کرتے۔ شرک کرنے والا شخص مشکل اور برے حالات میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان جو اخروی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے لوگوں کو جنت سے محروم کر دے گا اور وہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے اور جنت سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی تمام اقسام سے محفوظ فرمائے۔